دوستوں، ماہ ربیع الاول میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بدلنے کی شروعات کسی بڑی دولت سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے دل کے ایک چھوٹے سے فیصلے سے ہو۔ جی ہاں دوستوں، آج میں آپ کو 2 ایسے صدقوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جن کے لیے آپ کی جیب میں ہزاروں روپے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صدقہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے اور دوسرا آپ کی مشکل گھڑی میں آپ کے صبر کو عبادت بنا سکتا ہے۔ لیکن دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ دوسرے صدقے تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا عبرت ناک واقعہ سنانے والی ہوں جس میں ایک پریشان حال انسان اپنی زندگی کی ساری امیدیں کھو چکا ہے۔ قرض تھا، پریشانی تھی، گھر میں تنگحالی تھی اور اوپر سے ایسی مشکلیں تھیں کہ اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن پھر اس کے سامنے ایک ایسی بات آئی جس نے اس کی سوچ ہی بدل دی۔ تو آئیے سب سے پہلے دل سے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو السلام علیکم دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، ان کی رحمت، ان کے اخلاق، ان کے صبر، ان کی معافی اور ان کی انسانیت کو یاد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا صرف کسی مبارک مہینے کے آنے سے ہماری زندگی بدل جائے گی یا پھر ہمیں بھی اپنے اندر کچھ بدلاؤ لانا ہوگا؟ کیا ہم وہی پرانے گلے شکوے لے کر اس مہینے سے گزر جائیں گے؟ وہی ناراضگی، وہی رشتوں کی کڑواہٹ، وہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ، وہی مشکلیں آنے کا مایوسی؟ اور اگر ایسا ہے تو آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے 2 ایسے صدقوں کی جن میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے، لیکن ان دونوں عمل کے پیچھے ایک بہت خوبصورت بات چھپی ہوئی ہے۔ اپنے دل کو صاف کرنا اور مشکل وقت بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کرنا۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا اس کہانی کو دھیان سے غور سے سنیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کی زندگی پریشانیوں سے گھر چکی تھی۔ اس کا کاروبار لگاتار نقصان میں جا رہا تھا۔ کئی سالوں سے کی محنت سے جو کچھ جمع کیا تھا وہاں دھیرے دھیرے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف کاروبار کا نقصان، دوسری طرف قرض اور تیسری طرف گھر کی ذمہ داریاں۔ قرض دینے والے بار بار دروازے پر آتے، تقاضے ہوتے، کبھی کوئی تانا دیتا، کبھی کوئی بے عزت کرتا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سہتا رہتا، لیکن اس کے پاس قرض چکانے کے لیے جتنا پیسہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ کبھی گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی، دوا کے لیے پیسے کم پڑ جاتے، کبھی بچوں کی ضرورت سامنے آ جاتی، اس کی جیب خالی ہوتی۔ وہ دن رات محنت کرتا، صبح سے شام تک کام کرتا، اپنے شریر کی طاقت لگا دیتا، لیکن جتنا کماتا اس سے زیادہ خرچ اور ذمہ داریاں سامنے کھڑی ہو جاتی۔ اسے ایسا لگتا جیسے اس کی زندگی ایک ایسے راستے پر پہنچ چکی ہے جہاں چاروں طرف اندھیرا ہے۔ وہ پیچھے دیکھتا تو ناکامیاں، آگے دیکھتا تو پریشانی، اور چاروں طرف سے اسے صرف اور صرف ایک ہی سوال سنائی دیتا: اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے اس کی امید ٹوٹنے لگی۔ ایک دن وہ اپنی پریشانی سے اتنا پریشان ہوا کہ اکیلے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی: یا اللہ، میں تھک چکا ہوں، میری طاقت ختم ہو رہی ہے، میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، میری مدد فرما۔ روتے روتے اسے ایک بزرگ اور نیک انسان کی یاد آئی۔ وہ ان کے پاس پہنچا۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ اندر گیا اور پریشانی بیان کرنے لگا۔ اس نے کہا: حضرت، میری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں آ گئی؟ کیسے آ گئی؟ میں محنت کرتا ہوں پھر بھی حالات نہیں بدلتے، قرض نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا، گھر کی ضرورتیں پوری ہی نہیں ہوتی، میں آخر کروں تو کیا کروں؟ بزرگ نے اس کی پوری بات بہت دھیان سے سنی۔ انہوں نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ بڑے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا: بیٹا، پریشانی میں ٹوٹ مت جانا، مشکل وقت انسان کی اصل طاقت کو سامنے لاتا ہے اور
سب سے ضروری بات، اپنے رب سے اپنا رشتہ کمزور مت ہونے دینا۔ اس آدمی نے کہا لیکن میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میری اپنی حالت ایسی ہے کہ گھر چلانا مشکل ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، کس نے کہا کہ صدقہ صرف پیسے سے ہوتا ہے؟ وہ آدمی حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تو پھر ایسا کون سا صدقہ ہے جو غریب انسان بھی کر سکتا ہے؟ بزرگ نے کہا، اپنے دل کو دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے پیسہ کم ہو لیکن تمہارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ آدمی چپ ہو گیا۔ بزرگ نے آگے کہا، اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیکی صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا اخلاق، کسی کو معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور مشکل وقت میں صبر کرنا بھی انسان کو اللہ کی رضا کے قریب لے جانے والا عمل ہے۔ یہ بات اس آدمی کے دل میں اتر گئی۔ اس نے طے کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ان باتوں کو جگہ دے گا۔ لیکن دوستو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد وہ آدمی ایک رات سویا۔ اس نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے اسی پرانے گھر میں موجود ہے۔ گھر بہت سادھارن سا تھا، دیواریں بہت کمزور تھیں، حالات تنگ تھے، لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے آس پاس کچھ نورانی لوگ ایک مضبوط دیوار تیار کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور میرے گھر کے آس پاس یہ دیوار کیوں بنا رہے ہو؟ اس کے دل میں ڈر بھی تھا اور حیرانی بھی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے سمجھا رہا ہو، گھبراؤ مت، یہ دیوار تمہارے مال کی وجہ سے نہیں بن رہی بلکہ یہ تمہارے ان نیک ارادوں اور عملوں کی یاد دلاتی ہے جنہیں تم نے مشکل حالات میں اپنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید انسان کی اصلی سرکشا، یعنی اس کا جو سیفٹی، صرف پیسہ، مکان اور دولت نہیں ہے بلکہ انسان کا ایمان، اس کا کردار، اس کی دعا اور اس کے نیک عمل بھی اس کے لیے بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کافی دیر تک اسی خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے اپنے دل سے کہا، شاید میری زندگی بدلنے کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے اندر بدلاؤ لانا ہوگا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہری بات سمجھاتی ہے۔ ہم اکثر پریشانی میں صرف باہر کے راستے تلاشتے ہیں، کہیں سے پیسہ مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی مدد کر دے، کوئی سفارش ہو جائے، کوئی نیا کاروبار چل جائے۔ بے شک ان سب چیزوں کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رب سے رشتہ بھی مضبوط کرنا چاہیے، اور یہی بات ہمیں آج کے اس دونوں صدقوں تک لے کر آتی ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں پہلا صدقہ کون سا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، پہلا صدقہ معاف کر دینا۔ جی ہاں، کسی ایک ایسے انسان کو معاف کرنا جس نے آپ کو تکلیف دی ہو، آپ کا دل دکھایا ہو یا آپ کے ساتھ غلط ویوہار کیا ہو۔ یہ بہت مشکل کام ہو سکتا ہے۔ کسی غریب کو پیسے دینا کبھی کبھی آسان بھی ہوتا ہے، لیکن اس انسان کو معاف کرنا جس نے آپ کے دل کو چوٹ پہنچائی ہو، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کسی نے آپ کا حق مارا ہو، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، کسی نے آپ کے بارے میں غلط بات کہی ہو، کسی اپنے نے آپ کا بھروسہ توڑا ہو، آپ کے پاس بدلہ لینے کا موقع بھی ہو، پھر بھی آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو سمجھائیں اور کہیں، میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہی تو اصلی مقابلہ ہے، کیونکہ انسان کا نفس کہتا ہے بدلہ لو، دل کہتا ہے اسے کبھی معاف مت کرنا، لیکن ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم معافی اور درگزر بہت بڑی خوبیاں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں معافی، رحمت اور درگزر کے بہت سے خوبصورت مثالیں موجود ہیں۔ طائف کا ایک واقعہ یاد کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، پتھر مارے گئے، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی بدلے اور انتقام کی نہیں بلکہ رحمت اور ہدایت کی زندگی تھی۔
یہی ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم میرے بھائیوں اور بہنوں، پیارے پیارے دوستوں، اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو معاف کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو غلط ہوا ہے اسے صحیح مان لیا۔ معاف کرنا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر بار اسی انسان کو اپنے ساتھ غلط کرنے دو، بلکہ معافی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے دل کو نفرت کے بوجھ سے آزاد کر دیں اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ کئی بار ہم سامنے والے سے زیادہ خود کو سزا دیتے رہتے ہیں۔ وہ انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم اسی گھٹنا، اسی واقعے کو بار بار یاد کر کے اپنے دل کو جلاتے رہتے ہیں۔ رات کو سوتے سمے وہی بات یاد آتی ہے، اکیلے بیٹھتے ہیں تو وہی چہرہ سامنے آتا ہے اور ہم سوچتے رہتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں اس کا بدلہ کیسے لوں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن دوستو، کبھی کبھی اس نے سب سے بڑا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کو اس نفرت سے آزاد کر دیں۔ آپ کہیں میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ یاد رکھیے، معافی کمزور انسان کی نشانی نہیں، کئی بار معافی اس انسان کی طاقت ہوتی ہے جو اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات بھی سمجھ لیجیے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کا حق مارا ہے یا آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو اپنا حق لینا یا انصاف مانگنا الگ بات ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم کو بڑھاوا دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں ہمیشہ نفرت اور انتقام کی آگ نہ جلتی رہے۔ یہی پہلا صدقہ ہے، معافی کا صدقہ۔ اور اب دوستو آتا ہے دوسرا صدقہ، اور یقین مانیے یہ صدقہ ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جو اس وقت کسی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کا صدقہ۔ جی ہاں دوستو، صبر۔ جب سب کچھ آپ کے حساب سے ہو رہا ہو تب مسکرانا آسان ہے۔ جب پیسہ ہو، ہیلتھ ہو، سواستھ اچھا ہو، گھر میں سکون ہو، کام آسانی سے چل رہا ہو تو کہنا آسان ہے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ لیکن اصلی پریکشا، اصلی امتحان تب ہوتا ہے جب اچانک سب کچھ الٹا ہو جائے، جب نوکری چلی جائے، جب کاروبار میں نقصان ہو جائے، جب کسی اپنوں سے دھوکہ ملے، جب بیماری آ جائے، جب دعا کا جواب ترنت نہ دکھائی دے، جب آپ پوری محنت کریں لیکن نتیجہ نہ ملے، تب انسان کے دل کی آواز آتی ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہی وہ وقت ہے جب صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہ کروائے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ محنت کرنا چھوڑ دے، صبر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اپنے دکھ کو محسوس ہی نہ کرے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کے بیچ بھی انسان اپنے رب سے رشتہ نہ توڑے، وہ کوشش کرتا رہے، دعا کرتا رہے، حلال راستہ تلاش کرتا رہے اور اپنے دل کو مایوسی کے حوالے نہ کرے، کیونکہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسی چیز آتی ہے جسے ہم اس وقت صرف مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن سمے گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی مشکل نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، ہمیں مضبوط بنایا، ہمیں اپنے رب کے قریب کیا اور ہماری سوچ بدل دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی صبر اور استقامت کی عظیم مثال ہے۔ بچپن میں یتیمی کا دور دیکھا، زندگی میں تنگی اور مشکلیں دیکھی، مکہ میں مخالفت کا سامنا کیا، طائف کی تکلیف اٹھائی، اپنے پیارے لوگوں کو کھویا، لیکن ہر مشکل کے باوجود اللہ پر بھروسہ قائم رکھا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو ترنت یہ مت سوچیے اللہ مجھے بھول گیا، بلکہ اپنے دل کو سمجھائیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور صبر کے ساتھ اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھنا ہے اور رکھا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ آج رو رہے ہیں کل اسی کے بارے میں کہیں اللہ نے مجھے اس سے بچا کر اچھا کیا، یعنی اللہ نے بہتر کیا، لیکن آپ کا رب آپ کی حالت سے بے خبر نہیں۔ اس لیے صبر کیجئے، دعا کیجئے، محنت کیجئے اور حلال راستے سے جڑے رہیے۔ میرے پیارے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں صرف تاریخ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھ لینے کا بھی موقع دیتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے دل کو تھوڑا بہتر بنا لیں، اپنی زبان کو تھوڑا بہتر بنا لیں، اپنے اخلاق کو تھوڑا بہتر بنا لیں، کسی ناراض انسان کو معاف کر دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، کسی دکھی انسان کو تسلی دے دیں اور اپنی کسی بڑی پریشانی میں صبر کا دامن تھام لیں، تو شاید یہی اس مہینے سے ملنے والی سب سے خوبصورت سیکھوں میں سے ایک ہو۔ دوستو، آج اس ویڈیو کے بعد ایک کام ضرور
ضرور کیجیے. تھوڑی دیر اکیلے بیٹھیے, اپنے دل کے اندر جھانکیے, سوچئے کیا میرے دل میں کسی کے لیے پرانی ناراضگی ہے؟ کیا میں کسی کو صرف اس لیے معاف نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میرا اہنکار, میرا جو اندر سے جو گھمنڈ مجھے روک رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی پریشانی ہے جس میں میں لگاتار شکایت کر رہا ہوں؟ کیا میں دعا کے ساتھ اپنی کوشش بھی کر رہا ہوں؟ اور پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیے, یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے, مجھے معاف کرنے والا بنا, مجھے صبر کرنے والا بنا, میری مشکلوں میں میرا ساتھ دے اور مجھے حلال راستوں سے راحت عطا فرما. آمین ثم آمین, اللہم آمین. میرے پیارے دوستو, یاد رکھیے ہر پریشانی کا جواب ترنت مل جائے یہ ضروری نہیں, لیکن ہر پریشانی میں انسان کا رویہ بہت معنی رکھتا ہے. مشکل آئے تو ٹوٹنا نہیں, رشتہ ٹوٹے تو نفرت میں ڈوبنا نہیں, کسی سے دھوکہ دیا ہو, کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہو تو خود برا انسان بننا نہیں, اور حالات خراب ہو تو اپنے رب سے مایوس ہونا نہیں. معاف کرنا سیکھیے, صبر کرنا سیکھیے, دعا کرنا سیکھیے, اور ساتھ ساتھ اپنے حصے کی محنت بھی کرتے رہیے, کیونکہ زندگی صرف آسان دنوں کا نام نہیں. کبھی دھوپ ہوگی, کبھی چھاؤں ہوگی, کبھی راستے کھلیں گے, کبھی راستے بند ہوں گے, لیکن ایمان والا انسان ہر حال میں اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے. آج اگر آپ کی ناراضگی میں پریشانی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ کہانی ختم ہو گئی, شاید یہ صرف ایک مشکل سبق ہے اور کتاب ابھی باقی ہے. شاید آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن کل یہی آنکھیں خوشی کے آنسو بھی دیکھ سکتی ہیں. اس لیے اپنے رب سے امید مت چھوڑیے, اپنے دل کو نفرت سے بچائیے, اور مشکل وقت میں صبر کا دامن مت چھوڑیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی معافی, سچا صبر, نیک اخلاق اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے, ہمارے رشتوں میں محبت پیدا فرمائے, ہمارے دلوں سے نفرت اور کینہ نکال دے. جو لوگ قرض میں ہیں ان کے لیے حلال راستے کھول دے, جو لوگ روزی کے لیے پریشانی میں ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی آسان فرمائے, جو مایوس ہیں ان کے دل میں امید پیدا کر فرمائے, اور ہم سب کو اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے دوستو, اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا, اگر آپ کو لگا کہ اس کی کہی ہوئی ساری باتیں, کوئی ایک بات بھی آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے, اور اسے صرف اپنے تک مت رکھیے, اپنے پریوار, اپنے دوستوں, اپنے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جنہیں اس وقت معافی, صبر اور امید کی ضرورت ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی پریشان انسان کے دل میں امید جگا دے. ہو سکتا ہے کوئی انسان مہینوں سے کسی کو معاف نہیں کر پا رہا ہو, اور آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے. ہو سکتا ہے کوئی مشکل میں ٹوٹ رہا ہو اور اسے صبر کی یاد آ جائے. اور اگر آپ اپنے چینل پر میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے, اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے, تاکہ ایسی ہی اسلامی دل کو چھو لینے والی اور زندگی کو بہتر بنانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے ماں باپ کا, اپنے والدین کا, اپنے رشتوں کی قدر کیجیے, ماں باپ کا خیال رکھیے, لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کیجیے, مشکل میں صبر کیجیے, اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے, کیونکہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. ملتے ہیں اگلی خوبصورت سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.